اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لینبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، وہ بڑا زبردست اور خوب بخشنے والا ہے۔ دوستو، ہم بات کر رہے تھے سوٹ ٹیکنیکلٹیز آف گفٹ کی۔ تو گفٹ کی بنا پر جب آپ ڈیکلریٹری سوٹ فائل کرتے ہیں یا ریسٹیٹیوشن آف پوزیشن اپلائی کرتے ہیں، ہر صورت میں آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن سوٹ کے اندر لازمی طور پر آپ نے دینی ہے اور بذریعہ شہادت اس کو ثابت کرنا ہے۔ ادروائز آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر آپ نے سوٹ میں اس کو نہیں رکھا تو آپ شہادت اس کے بیانڈ اپنے پلینٹ کے اگینسٹ بیانڈ تو جا نہیں سکتے ہیں۔ اور شہادت میں اگر آپ نے تینوں انگریڈینٹس کو ثابت نہ کر پائے، خواہ ڈیکلریٹری سوٹ ہے یا قبضہ واپسی کا ہبہ کے اوپر، گفٹ کے اوپر، تو آپ سوٹ میں ٹیکنیکلٹیز کو فیس کرنا پڑ جائے گا اور آپ اپنے کیس کو، اپنے سٹینس کو اچھے طریقے سے اپروو نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر آپ گفٹ کو چیلنج کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ لوکس اسٹینڈائی جو ہے، کیا وہ بندہ جو ہے وہ اس کے پاس یہ کاز آف ایکشن اس کے ساتھ تکرو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اس چیز کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اور اہم اور ضروری جو واقعات ہیں اس گفٹ کے، ان کو بھی جو آپ نے اپنے پلینٹ کے اندر رکھنا ہے۔ اور پلینٹ کے اندر اس بات کا ذکر کرنا لازمی ہے، مثلا کس وقت جو ہے یہ، کس وقت ہبہ کیا گیا، کس تاریخ کو ہوا، کس مجلس میں ہوا، کن گواہان کی موجودگی میں ہوا، کیا گفٹ کے وقت قبضہ منتقل کیا گیا، اگر نہیں کیا گیا، کیا جو گفٹ ہے وہ کسی انفلوئنس کی بنا پر یا کسی انڈیو انفلوئنس کی بنا پر یا کسی فیڈوشری ریلیشن شپ کی بنا پہ تو نہیں ہوا گیا۔ اب یہ تمام جو معاملات ہیں وہ آپ نے لازمی طور پر اپنی پلینٹ میں، جب آپ نے ریووکیشن آف گفٹ فائل کرنی ہے، اس سوٹ میں آپ نے لازمی پلینٹ میں لکھنا ہے۔ اس کی مزید وضاحت اگر آپ نے دیکھنی ہو، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ برڈن آف پروف ہمیشہ اس بات کا جو ہے وہ تملیک رہندہ کے اوپر آ جائے گا کہ اس نے، چونکہ وہ ریووکیشن چاہ رہا ہے اور ریووک اس نے کروانا ہے، تو اس نے ثابت کرنا ہے کہ یہ جو گفٹ لچ کیا جا رہا ہے مجھ کے اوپر، یہ باقاعدہ طور پر فراڈ کا نتیجہ ہے، انڈیو انفلوئنس کا نتیجہ ہے۔ اس حوالے سے 2016 MLD پیج 420 اور 1999 YLR پیج 2576 اور 1981 CLC پیج 962 جو ہے ہمیں گائیڈ لائنز دے رہی ہے۔ اور اگر گفٹ کسی پردہ نشین لیڈی کی طرف سے آیا ہے تو پھر ایک ٹیکنیکلٹی آ جائے گی کہ اس عورت کی طرف سے کون بندہ تھا، کیا اس عورت کو کوئی پڑھ کے سنایا گیا تھا، کیا اس کو آفر ایکسیپٹنس سمجھائی گئی تھی، کوئی اس کا خیر خواہ وہاں پہ موجود تھا یا نہیں تھا۔ اس چیزوں کو دیکھنے کے لیے مزید 2016 SCMR پیج 1225 اور 2018 SCMR پیج 30 اور 2000 CLC پیج 399 اور 2004 CLC پیج 1 اور 2000 PSC سیول ڈائجسٹ پیج 1812 اور PLD 2009 لاہور ہائی کورٹ پیج 41 اور 2009 MLD پیج 262 واضح کر دیتی ہے کہ اگر پردہ نشین لیڈی کی طرف سے گفٹ کیا گیا ہے، اس کی ریووکیشن میں جانا ہے، تو پھر آپ نے جو سٹینسز لینے ہیں، کیا اس عورت کو اس حوالے سے پتہ تھا کہ وہ جو گفٹ کیا گیا ہے، کیا وہ آفر ایکسیپٹنس وہاں پہ اپلائی نہیں ہو رہا تھا، باقاعدہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اور وہاں اس کی طرف سے کیا کوئی بندہ وہاں پہ موجود تھا یا نہیں تھا۔ اور آخر کون سی ایسی ریووکیشن کی بنیاد بنی، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا، آفر یا ایکسیپٹنس تو اس وقت ہونی تھی، کیا وہ پروڈنٹ مائنڈ تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جو بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے اس میں باقاعدی ہوش و حواس اور باقاعدہ پروڈنٹ مائنڈ کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب وہ ایک پردہ نشین لیڈی ہے، ان پڑھ دیہاتی عورت ہے، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہاں ایک پاگل
بندہ ہے کیا اس کی طرف سے کون آیا؟ وہ تو بیچارہ کر ہی نہیں سکتا ہے، اگر بچہ ہے تو وہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پردہ نشین لیڈی کو تو ویسے ہی، مائنر کو اور پردہ نشین لیڈی کو تو ویسے ہی پوئیڈیبل کانٹریکٹ میں فال کر جاتے ہیں۔ اس حوالے سے 2019 CLC پیج 309 جو ہے وہ تمام سرکمسٹانسز کو واضح کر دیتی ہے، کس طرح سے اگر کسی خاتون کی طرف سے گفٹ کہا جا رہا ہے اور اگر آپ اس کی ریووکیشن وہ مل سکتی ہیں 2001 لاہور ہائی کورٹ پیج 252 میں، کیونکہ جو تملیک ہے کیا کن سرکمسٹانسز کے تحت ہوئی ہے، کیا کسی شرعی حصے دار کو محروم کرنے کے لیے ان کے شرعی حق سے تملیک کر دی گئی ہے، کسی اور کے نام پہ یا گفٹ کر دیا گیا ہے۔ اگر ایسے سرکمسٹانسز ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسا تملیک یا ایسا گفٹ جو ہے ہبہ ہے وہ ریووکیشن میں اس حوالے سے 2000 YLR پیج 242 جو ہے ہمیں گائیڈ لائنز دے رہی ہے۔ اس پہ انشاءاللہ مزید جو ریووکیشن آف تملیک ہبہ کے اوپر ہماری ٹیکنیکلٹیز کے اوپر بات چیت ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔